جناب لیاقت بلوچ صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر پہلے آپ اپنے خاندان کے پس منظر کے بارے میں آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرا بنیادی طور پر مظفر گڑھ سے تعلق ہے. ملتان میں بھی میں زیر تعلیم رہا ہوں. پھر لیا، لاہور، راول پنڈی کے مختلف تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے. تو ہمارا خاندان جو ہے کہ وہ تعلیم سے بھی اس کی وابستگی ہے. اور میرے دادا جو تھے کہیں 30s میں دیوبند کے بھی طالب علم رہے. جی اسی طرح یہ ایک ابتدائی تعارف ہو سکتا ہے کہ ہم. سر ابتدائی تعلیم کے بارے میں آگاہ کریں. لیکن میں پرائمری اسکول تو اپنی والدہ تھیں میری اسکول ٹیچر تھیں، ان کے ساتھ میں جی سر. اسکول میں ان کے ساتھ جاتا تھا. جی سر. پھر مظفر گڑھ میں میری تعلیم رہی. میٹرک میں نے ملتان سے کیا. انٹر اور بی اے میں نے ملتان اور پھر راول پنڈی سے کیا. جی. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے دعا میں بھی پڑھتا رہا. پھر میس کمیونیکیشن میں بھی تعلیم حاصل کی. اسی طرح اسلامی جمعیت طلبہ میں میں رہا ہوں. اسلامی جمعیت طلبہ کی بھی مختلف ذمہ داریاں. پھر اس کا ناظم اعلیٰ یعنی سینٹرل پریزیڈنٹ بھی رہا. اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ یونین کا سیکریٹری جنرل بھی اور پریزیڈنٹ بھی رہا. پھر اسلامی جمعیت طلبہ سے فارغ ہوئے تو میں جماعت اسلامی میں آ گیا. سر ماضی اور آج کی معیار تعلیم میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے جی کہ ہر دور کی تعلیم کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں جی اور اپنی ضروریات ہوتی ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہر چیز میں زوال ہے، جی. معیار تعلیم میں بھی زوال ہے. اور خاص طور پہ موجودہ حالات میں جب تعلیم پر کوئی ترجیح نہ ہو، حکومتوں کی ریاست کی بھی کوئی ترجیح نہ ہو، اور کوئی نظام بھی طے شدہ نہ ہو، اور ہر حکومت جو ہے کہ وہ نئی نسل پر تجربات کر رہی ہو، تو بالآخر اس تعلیم کا معیار ہی گرنا ہے، اسے زوال سے دوچار ہونا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے دور کو بھی دیکھیں کہ اگر ہم 70s میں، جی سر. لیٹ 60s میں اسکول میں تھا. جی سر. پھر ہم کالجز میں آئے، پھر یونیورسٹیز میں آئے. پھر میں پنجاب یونیورسٹی کے سینٹ سنڈیکیٹ کا بھی ممبر رہا. پھر قومی اسمبلی کا بھی ممبر رہا. ایجوکیشن کمیٹی کا بھی ممبر رہا. تو ان تمام مراحل کو ہم دیکھیں تو مرحلہ وار یہ پستی آ رہی ہے، زوال آ رہا ہے. اس لیے کہ جب آپ کے نظام تعلیم کی کوئی ترجیح نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، نصب العین نہ ہو، کوئی کیریئر پلاننگ نہ ہو، پوری نوجوان نسل کو رہنمائی کا کوئی ذریعہ موجود نہ ہو، تو پھر وہ ایسی تعلیم بے مقصد بھی ہو جاتی ہے. محض ایک کلرک پیدا کرنا، ایک جاب اورینٹڈ تعلیم دینا اور محض ایک نوکری کی تلاش میں ڈگریوں کو استعمال کرنا، یہی بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ ہم قرار دے سکتے ہیں کہ ہر آنے والا دن تعلیم کے لیے ایک زوال کا باعث بن رہا ہے، جس کے معیار کو بھی کمزور کر رہا ہے. ہم مختلف ملک کے حصوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں تعلیم کا معیار ویسے ہی بہت گرا ہوا ہے، لیکن بعض جگہوں پر تو بالکل نقل عام ہے، چیٹنگ عام ہے. اور اس سلسلے میں اساتذہ بھی اور طلباء بھی اور تمام منتظمین بھی جو ہیں کہ پورا دھڑلے سے یہ کام کرتے ہیں. کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ بھی ہم اپنی نئی نسل کو کس مستقبل سے آشنا کر رہے ہیں. سر جماعت اسلامی کے ساتھ سیاست کے کیریئر کے ضمن میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ دیکھیں، میں اسلامی جمعیت طلبہ میں آیا. ملتان میں ہمارے بہت ہی عزیز بزرگ تھے، مولانا خان محمد ربانی صاحب، شیخ عبد المالک صاحب، عقیل صدیقی صاحب. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے
کہ جن کو بہت قریب سے دیکھا، بڑے اللہ والے لوگ تھے، اور ان کی جو محنت تھی اور جماعت میں جو کام تھا اس نے بہت ذہنوں پہ نقش کیا۔ پھر جماعت میں آئے تو اس سے پہلے ہی مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، میاں طفیل محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح چودھری رحمت اللہ صاحب مرحوم تھے، اور سید اسد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس وقت بھی ہم دیکھیں تو پروفیسر خورشید احمد صاحب، اللہ ان کو صحت دے۔ پھر مجھے قاضی حسین احمد صاحب، سید منور حسن صاحب، افسراج الحق صاحب کے ساتھ بھی کام کا موقع ملا ہے، لیکن جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب نقش ہے، پھر ہم جماعت اسلامی سے باہر دیکھیں تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحق اپوڑا خٹک والے رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے صاحبزادے مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح جو بڑے اکابر علماء تھے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے کہ ان سب شخصیات کا ایک ذہن پہ نقش ہے۔ پھر مجھے ایران جانے کا موقع ملا انقلاب کے بعد، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی بہت ہی متاثر کن تھی، اور ان کا اسلوب بھی اور ان کی شخصیت بھی اس نے بہت متاثر کیا۔ سر آپ کی جماعت پاکستان کی بڑی جماعتوں میں اپنا مقام رکھتی ہے، جن میں تعلیمی یافتہ، تجربے کار، پروفیشنل مرد خواتین شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دیگر جماعتوں کو اہمیت حاصل ہے، جماعت اسلامی کو اہمیت حاصل کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، جماعت اسلامی کی الحمدللہ پورے ملک میں اہمیت ہے، کیونکہ یہ ملک گیر جماعت ہے، منظم جماعت ہے، ہر محاذ پر ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اور کہیں بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو جماعت اسلامی ڈیلیور کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی ملک کی پارٹیوں میں سے جماعت اسلامی کو جو عزت کا، وقار کا اور اس کی ساکھ کی وجہ سے جو مقام ہے، وہ الحمدللہ دیگر جماعتوں میں اس کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھی سیاسی یا انتخابی اعتبار سے اگر کوئی معیار ہے تو یقیناً اس میں جماعت اسلامی اس معیار پر پورا نہیں اترتی کہ پبلک وے ہو یا انتخاب میں جیت ہو یا پارلیمنٹ میں بڑی نمائندگی ہو۔ لیکن دیکھیں ہمارے ملک کی سیاست میں جیت اور کامیابی اسی کی تصور ہوتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا مورا بن جائے، جو امانت، دیانت، جمہوری، صاف شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات کی بجائے کوئی اور سہارے تلاش کر لے تو وہ کامیاب بھی نظر آتا ہے اور وہ اقتدار میں بھی نظر آتا ہے۔ لیکن جماعت اسلامی نے ہمیشہ اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ ہم اتحاد بنائیں، اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک نصب العین اور ایک مقصد کے ساتھ چلیں۔ ہم انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو ہم خالصتاً جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے فیصلے کا احترام ہونا چاہیے، رائے عامہ کا احترام ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم کبھی بھی اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم کوئی ناجائز ذرائع استعمال کریں یا جیت کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بھی یہ موجودہ سیاست میں یہ بہت قابل قبول چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم دینی لوگ ہیں، نظریاتی لوگ ہیں، ہم ایک مشن سے وابستہ لوگ ہیں، ہمیں یقین ہے کہ بھی آج نہیں کل یہ مشن ضرور کامیاب ہوگا، ہم لوگوں کو قائل کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ لوگوں نے اب سب کو آزمایا ہے، سب کو دیکھ لیا ہے، اور سب کو بار بار اپنا اعتماد بھی دیا ہے، لیکن ملک بالکل ایک تباہی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، در کی طرف دھکیل۔ سر ابھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دھوکہ زیادہ ہے، تو اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں، سیاست میں حقائق کم، جھوٹ زیادہ، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے سر؟ یہ حقیقت ہے کہ جھوٹ سر چڑھ کے بولتا ہے، جی فریب سر چڑھ کے بولتا ہے، اور
مال دولت پیسہ اور میڈیا کو آرگنائز کرنا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک مورا بننا، یہ ایک اور اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا بننا یا اس کا منظور نظر بننا، یہ ہماری سیاست کا ایک بہت بڑا روگ اور المیہ ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں پر تو فوج اسٹیبلشمنٹ، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے منفی اثرات تو بہت ابھر کر آ گئے اور ذہنوں کے اندر بالکل گہرائی کی صورت میں موجود، لیکن جو فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا سول بیوروکریسی ہے تو یہ تو پوری دنیا میں طاقتور ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابل میں اگر سیاست ٹھیک ہو، سیاستدان ٹھیک ہوں، جو جمہوریت پہ یقین رکھیں اور جو انتخابات کی شفافیت اور غیر جانبدارانہ ہونے پہ یقین رکھیں، تو پھر یہ ان کا یہی کردار اسٹیبلشمنٹ میں کے مقابلے میں عوام کی بھی عزت اور احترام میں اضافہ کرے گا، سیاست اور جمہوریت میں بھی اضافہ کرے گا۔ سر جماعت جہاں اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کا جھوٹ، فریب، دغے بازی اور لوگوں کے ساتھ ایک نمائشی اور ایک ملمہ سازی والا جو ایک رول ہے، اس نے بھی ایک بہت ہی منفی کردار ادا کیا۔ سر آپ کی نظر میں پاکستانی قوم اور نوجوان نسل کے حوالے سے کیا خاکہ تیار ہے؟ دیکھیں، کسی بھی ریاست اور ملک کا سرمایہ اس کے پہاڑ، دریا، زمینیں، معدنیات اور کان نہیں ہوتے، بلکہ اس کا اصل سرمایہ تو نوجوان ہوتے ہیں، نئی نسل ہوتی ہے۔ اور پاکستان کا جو نوجوان ہے اس کو تو اسلام سے بھی محبت ہے، پاکستان سے بھی محبت ہے، وہ باعزت روزگار چاہتا ہے، باعزت زندگی چاہتا ہے، وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہتا ہے۔ تو ہماری ترجیح تو یہی ہے کہ بھی ملک کی جو نئی نسل ہے اس کے کردار کو بھی، ذہن کو بھی، اس کے مستقبل کو بھی سنوارنا ہماری ایک ملی، شرعی اور قومی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے نوجوان نسل کو ایک شاندار نظام تعلیم سے وابستہ کرنا اور ان کے مستقبل کو محفوظ بنانا اور ان کے لیے روزگار مہیا کرنا، یہ ہماری ترجیحات ہیں۔ لیکن یہ تنہا چیزیں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ملک کا مجموعی سیاسی نظام، ملک کا مجموعی اقتصادی نظام ٹھیک نہ ہو۔ لیکن انشاءاللہ ہم نوجوانوں کے تعاون کے ساتھ، نوجوانوں کے جذبوں کے ساتھ اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ماڈل، اسلامی ریاست بنانے کے لیے بھی کردار ادا کریں گے، اور ایک سیاسی استحکام ہوگا، اقتصادی استحکام ہوگا، قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی، اس میں نوجوان نسل کو ہم ترجیح اول قرار دیں گے، تو یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت ہی ایک محفوظ مستقبل کی شکل اختیار کرے گا۔ سر آپ کی جماعت کے ساتھ تمام اپوزیشن جماعتیں دھاندلی کا دعویٰ کر رہی ہیں کہ عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی، یہ بات سچ ہے؟ لیکن دھاندلی زدہ تو سب الیکشن ہے۔ 2013 میں خود عمران خان صاحب بھی یہی شور مچا رہے تھے، 2018 میں باقی جماعتیں بھی یہی شور مچا رہی تھیں۔ 1970 کے الیکشن کو دیکھیں، اس کے نتائج کو تسلیم نہ کر کے ایک بڑا دھاندلا کیا گیا۔ پھر 1977 میں جو الیکشن ہوا اس میں بھی دھاندلی کی وجہ سے بڑی تحریک چلی۔ 85 کا غیر جماعتی الیکشن تھا، اس میں جماعتوں کو باہر رکھ کے بڑی دھاندلی کی گئی۔ پھر ہر آنے والا الیکشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو مینیج کیا ہے، اور سیاستدان اعلی کار بنتے ہیں، اور سیاستدان کرسی کی ہوس میں، اقتدار کی ہوس میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کی چھڑی بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ ہوتا ہے۔ 2024 کا الیکشن بھی دھاندلی زدہ ہے۔ الیکشن کمیشن ایک ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے اور کسی دباؤ کے سامنے وہ استقامت سے نہیں کھڑے ہو سکے۔ اس لیے جب تک الیکشن صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ نہیں ہوں گے، سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں ہوگا، معاشی عدم استحکام ہوگا تو دہشت گردی بھی پھیلے گی، ان کی سلامتی کو بھی نقصانات ہوں گے۔
اس لیے